کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کچھ خرگوشوں کی، خرگوش جو مل جل کر رہا کرتے تھے، خرگوش جو بہت محنتی تھے، خرگوش جو ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے، اور خرگوش جن کو لال لال میٹھی میٹھی گاجریں بہت پسند تھیں۔ سردیاں بس شروع ہونے ہی والی تھیں۔ بہت سارے خرگوشوں کے ماں باپ ان کے لیے گاجریں جمع کرنے گئے ہوئے تھے۔ شام کو سارے خرگوش مل کر ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے، اور خرگوشوں کا یہ قبیلہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے گاتا ناچتا اور آگ جلا کر خوب ساری باتیں کرتے۔ آج بھی شام کے وقت جو سارے خرگوش مل کر بیٹھے تو ان میں بڑے بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اتنے میں ایک خرگوش کھڑا ہوا اور اس نے کہا، لیجئے، میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سردی آنے والی ہے، اور سردی آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس گھومنے جانے والے ہیں۔ مزہ آنے والا ہے۔ ہم ٹرین میں بیٹھ کر جائیں گے، راستے میں مونگ پھلیاں کھائیں گے اور بہت سارا مزہ کریں گے۔ جو بچے ابھی چھوٹے تھے اور پہلی بار اپنے علاقے سے باہر جانے لگے تھے، وہ تو بہت خوش ہوئے۔ کی نانیاں رہتی ہیں، آپ کی دادیاں رہتی ہیں یہاں سے کچھ دور، کچھ نہیں بہت دور، ہاں بہت دور، اور خوب سارا مزہ کرتے جائیں گے چک 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 کرتی والی ٹرین کے اندر۔ تو آپ سب نے 2 دن کے اندر ریڈی رہنا ہے، اور پھر ہم چلیں گے۔ ہر طرف خوشی کا سما بن گیا اور سارے خرگوش مل کر ناچنے گانے لگے۔ ایڈونچر جو ہونے لگا تھا۔ 2 دن کے بعد سارے خرگوش مل کر اپنا اپنا سامان باندھنے کے بعد اس علاقے سے نکل گئے۔ وہ دور اپنے رشتہ داروں کے علاقے میں گئے تھے، کافی دور۔ خرگوشوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ سخت سردی پڑ جائے گھوم پھر آتے ہیں، اور پھر آ کر سردی کا موسم آرام سے گزار لیں گے۔ یوں 2 مہینے وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہے، جن سے مل کر وہ بے حد خوش تھے۔ 2 مہینے بعد سب خرگوش ہنستے ہنساتے واپس اپنے علاقے کی طرف چل نکلے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ہر طرف اتنی برف تھی کہ بس۔ اس سال بہت ہی زیادہ برف پڑی تھی، جو ہمیشہ نہیں پڑا کرتی تھی۔ اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ گھر کیسے پہنچتے؟ گھر پہنچنے کے تو سارے راستے برف سے اتنے ڈھکے ہوئے تھے کہ بس۔ ایک خرگوش بولا، میرا خیال ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، یا کچھ اور ماہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں گزار لیتے ہیں۔ ایک اور خرگوش بولا، بھیا یہ مجھے کچھ اچھا مشورہ نہیں لگتا۔ واپس بھی تو جا کر محنت کریں گے اور نئے گھر بنائیں گے، اور رشتہ داروں کے ہاں دیکھو تو ہم 2 ماہ ان کے ہاں رہ کر آئے ہیں۔ اب اچھا لگتا ہے کیا کسی کے سر پر چڑھ جائیں جا کر؟ برف جمی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ ہم اتنے زیادہ خرگوش ہیں، مل کر محنت کریں گے تو برف میں اپنے لیے راستے بنا لیں گے۔ ارے کیسی باتیں کرنے لگے؟ برف میں راستہ کیسے بنائیں گے؟ دیکھو تو کتنی فٹ کی برف پڑی ہوئی ہے، اس کے نیچے ہی دب گئے تو کیا سردی میں فوت ہو جائیں گے ہم؟ دیکھو اب جو حالات ہیں ان کا سامنا کرنا ہے، تو خرگوشوں آپ ساتھ دیں گے؟ پہلے تو سب خرگوش کنفیوز تھے، مگر پھر وہ راضی ہو گئے۔ اب کیا کرنا تھا؟ اب کرنا یہ تھا کہ سب خرگوشوں نے ایک دوسرے کے پیچھے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آہستہ برف کو سائیڈ پر کرنا تھا، تاکہ بیچ میں راستہ بن سکتا اور ان کے گھر تک کا راستہ صاف ہو سکتا۔ بہت پہاڑ کام تھا، لیکن کرنا تو تھا۔ سو تمام خرگوش شروع ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی اور پھر شام کو تھک کر سو گئے۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ خرگوش بہت تھک گئے تھے، لیکن ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ آج 4تھا روز تھا۔ تھک ہار کر وہ سو گئے۔ صبح جو اٹھے تو دیکھا کہ ان کے گھر تک کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ ارے یہ کیسے ہو گیا؟ سب خوشی سے چلائے
और जो आंखें मलते हुए खोल कर देखा तो पता चला कि बहुत ऊपर वाले पहाड़ से बर्फ का एक बहुत बड़ा सा गोला आया था और नीचे आकर बर्फ के इस हिस्से पर गिरा था, जिसकी वजह से उनके घर तक जाने वाले रास्ते पर पड़ी बर्फ खुद ब खुद टूट गई थी और टूटकर घर जाने का रास्ता बन गया था। खरगोशों ने हिम्मत नहीं हारी थी, अपनी मेहनत पूरी की थी, अपनी पूरी ताकत लगाई थी और देखिए तो 3 दिन के बाद चौथे दिन खुदा ने उनके लिए मदद भेज दी, एक बर्फ के गोले की सूरत में। अगर वो खुद ही खुदाई करते रहते, खुद ही बर्फ हटाते रहते तो शायद अगला पूरा महीना लग जाता, लेकिन अपनी सी कोशिश करना ज़रूरी है और फिर खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।